السلام علیکم ویورز، ڈاکٹر عرفان مغل ہیئر۔ ناظرین، آج ہم ایک ایسی بیماری کے بارے میں ڈسکس کریں گے جو کہ پاکستان میں بہت ہی زیادہ پائی جاتی ہے۔ جی ہاں، اس بیماری کا نام ہے تھیلاسیمیا۔ سب سے پہلا سوال، تھیلاسیمیا کیا ہے؟ تھیلاسیمیا خون کا ایک موروثی مرض ہے جو مریض اپنے والدین سے ورثے میں حاصل کرتا ہے، جس میں مریض کے جسم میں خون ناکافی اور غیر معیاری بنتا ہے۔ تھیلاسیمیا دراصل خون کے خلیوں میں موجود ہیموگلوبن کا پیدائشی نقص ہے۔ تھیلاسیمیا کا مرض مرد اور عورت دونوں میں یکساں پایا جاتا ہے۔ دنیا میں قریباً 2.5 ارب لوگ تھیلاسیمیا کے کیریئر ہیں، جبکہ 1.50 کروڑ افراد تھیلاسیمیا بیماری میں مبتلا ہیں۔ پاکستان میں تھیلاسیمیا کیریئر کی شرح 5 سے 8% ہے، جس کے مطابق تقریباً 1 کروڑ افراد تھیلاسیمیا مائنر یعنی کہ تھیلاسیمیا کیریئرز ہیں، اور قریباً 1 لاکھ بچے اس بیماری میں مبتلا ہیں۔ پاکستان میں ہر سال پیدا ہونے والے بچوں میں سے تقریباً 5 سے 6 ہزار بچے تھیلاسیمیا میجر بیماری کے پیدا ہوتے ہیں۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ تھیلاسیمیا کی اقسام کتنی ہیں۔ تھیلاسیمیا کی اقسام میں شامل ہے تھیلاسیمیا میجر، تھیلاسیمیا انٹرمیڈیا اور تھیلاسیمیا مائنر۔ تو سب سے پہلے ہم تھیلاسیمیا میجر کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں۔ یہ خون کا ایک مہلک مرض ہے جس کی علامات 1 سال کی عمر سے پہلے ظاہر ہو جاتی ہیں۔ اس مرض میں بچے میں خون کی کمی واقع ہو جاتی ہے۔ بچے کی رنگت ہلکی پیلی یا زرد ہو جاتی ہے، مزاج میں چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے، بڑے بچوں میں تھکاوٹ، کمزوری اور سانس لینے میں دشواری محسوس ہوتی ہے، چہرے اور سر کی ہڈیاں واضح ہو جاتی ہیں، قد بڑھنے کی رفتار سست ہو جاتی ہے، جگر اور تلی کا سائز بڑھ جاتا ہے۔ اس بیماری کا فوری علاج بار بار باقاعدگی سے خون لگوانا ہے، جو کہ ہر 2 سے 4 ہفتے کے بعد عموماً لگوایا جاتا ہے، جس سے بچے کے اندر خون کی کمی عارضی طور پر پوری ہو جاتی ہے اور بچہ بہتر ہو جاتا ہے۔ بار بار خون لگنے کے نتیجے میں جسم میں فولاد زیادہ ہو جاتا ہے۔ فولاد کی زیادتی جسم میں کچھ مزید مسائل کو جنم دیتی ہے، مثلا دل اور جگر کی بیماریاں، ہارمونز کی کمی وغیرہ۔ لہٰذا اس زائد فولاد کو جسم سے نکالنے کے لیے ٹیکے اور گولیاں دستیاب ہیں، جو مہنگی ہونے کی وجہ سے ہر بچے کو بآسانی مہیا نہیں ہو سکتی۔ اگر تھیلاسیمیا میجر سے متاثرہ بچے کو باقاعدگی سے خون لگوایا جائے اور فولاد کم کرنے والی دوائیاں دی جائیں تو یہ افراد ایک نارمل صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں اور نارمل سرگرمیاں مثلاً کھیل کود اور پڑھائی کر سکتے ہیں۔ اس بیماری کا بہترین علاج ہڈی کے گودے کی پیوند کاری ہے، جسے ہم بون میرو ٹرانسپلانٹیشن بھی کہتے ہیں، جس کی سہولت ملک میں چند اداروں میں دستیاب ہے، جس کے اخراجات 20 سے 25 لاکھ تک ہو سکتے ہیں۔ اس عمل میں متاثرہ مریض کی ہڈی کے گودے کو کسی صحت مند انسان کے گودے سے تبدیل کیا جاتا ہے۔ عموماً بون میرو متاثرہ مریض کے سگے بہن بھائی جس سے وہ مماثلت کرے لیا جاتا ہے۔ اس عمل میں 20% ناکامی بھی متوقع ہے۔ کامیاب ٹرانسپلانٹ کی صورت میں بچہ نارمل زندگی گزار سکتا ہے اور خون لگوانے کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ 5 سال کی عمر میں بچوں میں تلی کا آپریشن بھی کیا جاتا ہے، جو کہ تھیلاسیمیا کے علاج میں فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ اب ہم اس کی دوسری ٹائپ یعنی تھیلاسیمیا انٹرمیڈیا کے بارے میں بتاتے ہیں۔ یہ تھیلاسیمیا کی درمیانی قسم ہے، جس میں خون کی کمی تھیلاسیمیا میجر کی نسبت کم ہوتی ہے اور مریض کو خون لگوانے کی ضرورت بھی کم ہوتی ہے۔ تاہم مریض کی بڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ خون کی ضرورت بھی بڑھ جاتی ہے اور فولاد کی زیادتی واقع ہو جاتی ہے، جس کے لیے دوائیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تھیلاسیمیا کی نیکسٹ ٹائپ ہے تھیلاسیمیا مائنر، جسے ہم تھیلاسیمیا کیریئر بھی کہتے ہیں۔ تھیلاسیمیا مائنر یا تھیلاسیمیا کیریئر وہ لوگ ہیں جن میں ظاہری طور پر بیماری کی کوئی علامت نہیں ہوتی۔ کیریئر افراد میں خون کی معمولی سی کمی ہوتی ہے، جبکہ جگر اور تلی کا سائز بھی نارمل ہوتا ہے۔ ان افراد کے اندر تھیلاسیمیا کا ایک ایب نارمل جین موجود ہوتا ہے، جو یہ بڑے ہو کر شادی کے بعد اپنے بچوں کو وراثت میں دے سکتے ہیں۔ اگر 2 تھیلاسیمیا کیریئر کی آپس میں شادی ہو جائے تو حمل کے دوران پیدا ہونے والے بچے میں تھیلاسیمیا میجر بیماری ہونے کا 25% امکان ہوتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تھیلاسیمیا کیسے ہوتا ہے؟ تھیلاسیمیا اس صورت میں ہوتا ہے جب والدین یعنی ماں اور باپ دونوں تھیلاسیمیا کیریئر ہوں۔ اس صورت میں ہر حمل کے دوران تھیلاسیمیا میجر کا 25% چانس ہوتا ہے، تھیلاسیمیا مائنر یا کیریئر کا 50% چانس ہوتا ہے، اور بالکل نارمل بچہ پیدا ہونے کا 25% امکان ہوتا ہے۔ اب ہم کچھ سینیریوز ڈسکس کر لیتے ہیں جو کہ موروثی طور پر بچوں میں تھیلاسیمیا بیماری کی منتقلی کے امکانات کو ظاہر کرتے ہیں۔
जब वालिद और वालदा दोनों नॉर्मल होंगे तो बच्चे जो पैदा होंगे वो 100% नॉर्मल पैदा होंगे। लेकिन अगर वालिदैन में से कोई एक थैलासीमिया माइनर होगा और एक नॉर्मल होगा तो 50% चांसेस हैं कि औलाद नॉर्मल होगी और 50% ही चांस हैं थैलासीमिया माइनर के। लेकिन अगर दोनों थैलासीमिया माइनर होंगे यानी कैरियर होंगे तो उसमें 25% नॉर्मल औलाद होने के चांसेस हैं, 50% थैलासीमिया माइनर हो सकते हैं और 25% बच्चे थैलासीमिया मेजर के हो सकते हैं। पाकिस्तान में थैलासीमिया बीमारी की वजूहात में शामिल हैं तालीम की कमी, अदम आगाही, ख़ानदानी रस्म के मुताबिक नस्ल दर नस्ल ख़ानदान में आपस की शादियाँ इस बीमारी की अहम वजूहात में शामिल हैं। थैलासीमिया बीमारी में जो थैलासीमिया मेजर है ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है। इससे बचाव कैसे मुमकिन है? चूँकि थैलासीमिया बीमारी में मुब्तला बच्चों को बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता है, इसलिए इस मौरूसी और मोहलक बीमारी का बेहतरीन इलाज इससे बचाव है। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है कैरियर स्क्रीनिंग। थैलासीमिया बीमारी से बचाव का वाहिद हल ये है कि जिस शख्स में एक एबनॉर्मल जीन मौजूद है यानी कि वो कैरियर है, उसकी बर वक्त शनाख्त की जाए। इसकी शनाख्त के अमल को कैरियर स्क्रीनिंग कहते हैं। जिस ख़ानदान में थैलासीमिया बीमारी के शिकार बच्चे मौजूद हैं वहाँ तमाम अफराद के लिए कैरियर की शनाख्त करवाना नहायत ज़रूरी है। ये टेस्ट हर उस शख्स को करवाना चाहिए जो अपनी आने वाली नस्लों को इस बीमारी से बचाना चाहता है। ये खून के सादा टेस्ट CBC और HB इलेक्ट्रोफोरेसिस के ज़रिए मुमकिन है। इसके अलावा जेनेटिक काउंसलिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है। इससे मुराद थैलासीमिया मेजर के ख़ानदानों को इस मर्ज़ के बारे में आगाही फराहम करना है और उनको इससे बचाव के तरीके बताना है। जिन वालिदैन के यहाँ थैलासीमिया का बच्चा मौजूद है इनके लिए बेहद ज़रूरी है कि दूसरे हमल के दौरान एक टेस्ट जिसका नाम CVS है, जिसके ज़रिए पैदा होने वाले बच्चे में थैलासीमिया का पता लगाया जा सकता है, ये टेस्ट ज़रूर करवाना चाहिए। अगर हमल में इस बीमारी में मुब्तला होने की तस्दीक हो तो इस हमल को 16 हफ्ते से पहले ज़ाया कराया जा सकता है, जिसकी शरई तौर पर इजाज़त है और मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी का फतवा भी इस बारे में मौजूद है। CVS क्या है और ये कैसे किया जाता है? ऐसे मियाँ बीवी जो दोनों थैलासीमिया माइनर हों इनके लिए CVS टेस्ट उम्मीद की किरण है। इस टेस्ट की मदद से थैलासीमिया माइनर जोड़े भी तंदुरुस्त और थैलासीमिया से महफूज बच्चे पैदा कर सकते हैं। माँ का ये टेस्ट 10 से 12 हफ्ते के हमल में करवाया जाता है, जिसमें हमल से एक सैंपल लिया जाता है और उस सैंपल की जेनेटिक टेस्टिंग की जाती है, जिससे ये पता चलता है कि बच्चा थैलासीमिया का है या कि नहीं। उम्मीद है कि हमारी आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।